الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، ایک ہوتا ہے عمرہ اور ایک ہوتا ہے حج۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام ہے۔ عمرے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عمرہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کو احرام کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ طواف ہے، وہ تیسرا جو ہے وہ سعی ہے، اور چوتھا حلق یا قصر۔ ان 2 کو فرائض عمرہ کہتا ہے، احرام اور طواف۔ دوسرے جو ہیں ان کو واجبات عمرہ کہتے ہیں، سعی اور حلق۔ عمرہ کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے سر کے بال سنواریں، ناخن تراشیں، منشے کترائیں، غسل یا وضو کریں تو نیت کرے کہ احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کر رہے ہیں۔ اب مرد ایک چادر باندھ لے اور دوسری چادر اوڑھ لے، اور خواتین جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، البتہ چہرے پر نقاب نہ لگنے پائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھجے والی ٹوپی پہن کر اس پر سے نقاب کو گرا لے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈانگ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا اولا ہے، کہ پہلی سورت میں شرک سے نفی اور انکار ہے، دوسری سورت میں اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کا اقرار ہے۔ سر سے کپڑا ہٹا لے اور عمرہ کی نیت کرے۔ عمرہ کی نیت کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے اور آسان فرما لے۔ درود شریف پڑھ کر نہایت آہذاری سے دعا مانگے، اور نیت کے ساتھ مرد 3 بار بلند آواز سے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ ایسا پڑھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ احرام آپ نے باندھا، اور یہ میقات سے باندھنا ہوگا یا میقات سے پہلے باندھنا ہوگا۔ میقات سے پہلے باندھنا یہ ضروری ہے، یا میقات پر باندھنا بھی ٹھیک ہے۔ اب احرام کی حالت میں جو پابندیاں عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہے کہ بال نہ کاٹے جائے، ناخن نہ کاٹے جائے، صابن سے ہاتھ نہیں دھونا، مرد کے لیے سر نہیں ڈھانکنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم بستری یا خواہش ابارنے والی بات نہیں کرنی، کپڑے سے منہ نہیں پوچھنا یا کپڑے سے ناک نہیں صاف کرنا، خوشبو نہیں لگانا، پھولوں کا ہار نہیں پہننا یا جس سے خوشبو لگائی ہوئی ہے اس سے گلے نہیں ملنا، عورت کا چہرے کو کپڑے سے اس طرح نہیں ڈھانکنا کہ کپڑا چہرے کو مس کرے۔ جب حدود حرم میں پہنچے تو یوں دعا مانگے: اے اللہ، یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے، اور اس دن کے عذاب سے ہمیں معمون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں، اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل طاعت سے بنا دیجئے۔ اب ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظم میں داخل ہو جائیں، گاڑی آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک پہنچا دے۔ آرام کے بعد وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت۔ جیسے ہی بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگے۔ یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے، پہلی نظر میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تکبیر، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف تک پہنچے، اور حجر اسود سے کچھ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے ذرا دائیں طرف ہو۔ اب یہاں 6 کام کرنے ہیں۔ 3 کام حجر اسود سے ذرا پہلے کرنے ہیں، اور 3 کام عین حجر اسود کے سامنے کرنے ہیں۔ 3 کام جو حجر اسود سے ذرا پہلے کرنے ہیں، اس میں ہے تلبیہ پڑھنا بند کریں۔
نمبر 1۔ نمبر 2، استبا کرے، احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے، یہ اس کو استبا کہتے ہیں۔ نمبر 3، طواف کی نیت کر کے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے محض اپنے فضل سے قبول فرما لے اور میرے لیے آسان فرمائے۔ اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو، یعنی حجر اسود کا استقبال ہو جائے، اور اپنے عقب میں لگی ہوئی سبز لائٹ سے مدد لیں۔ جب حجر اسود آپ کے سامنے ہوں اور سبز لائٹ آپ کے بالکل پیچھے ہوں تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے۔ اب 3 کام جو عین حجر اسود کے سامنے کریں گے، اس میں ہے بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر گرا دیں، حجر اسود کا استعلام کریں، یعنی ہاتھوں کو اونچا کر کے ہاتھوں کو چوم لے، اپنی جگہ کڑے کڑے دائیں طرف مڑ جائے اور طواف شروع کرے۔ حجر اسود کا استعلام اس طرح ہوتا ہے، اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے کرے جیسے کہ اس پر رکھ رہے ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چوم لے۔ طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلے، یعنی پہلوانی کریں۔ طواف کے باقی چکروں میں رمل نہ کریں، یعنی پہلوانی نہ کریں۔ طواف کے ہر چکر میں جب لوٹ کر حجر اسود کے سامنے پہنچے تو صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کرے اور پاؤں موڑے بغیر حجر اسود کا استعلام کرے۔ پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا پڑھے، رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا ایسا پڑھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح آپ کو جو بھی اذکار یاد ہو، یعنی کلمہ طیبہ، سورہ اخلاص، درود شریف، استغفار، یہ پڑھتے ہوئے 7 چکر پورے کرے، اور ہر مرتبہ جب حجر اسود کے سامنے آ جائے تو استعلام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب دونوں شانوں کو دوبارہ ڈھک لے، اب ملتزم پر آ کر خوب دعائیں مانگے کہ یہ انتہائی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ، اس کے ساتھ والی دیوار جو ہے اس کے ساتھ اپنے سینے اور ہاتھوں کو لگائے اور اپنے چہرے کو اس پر رکھ کر خوب گڑگڑا کر دعائیں مانگے، کیونکہ یہ انتہائی قبولیت کی جگہ ہے۔ اب مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھے، یہ 2 رکعت مقام ابراہیم سے پیچھے مطاف کے آخر تک کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب خوب جی بھر کر زمزم پیے، آب زمزم پینے کی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور صحیح کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آ جائے، اس کی استعلام کرے، یہ حجر اسود کا 9واں استعلام ہوگا۔ صحیح کے لیے صفا پر آ جائے اور صحیح کی نیت کریں۔ صحیح کی نیت ایسا ہے، اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صحیح کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے اور آسان فرمائے۔ صفا پر تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے اور پھر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی کے دوران سب ستون کے درمیان تیز چلتے ہوئے پڑھے رب اغفر ورحم انکا انت الاعز الاکرم، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، پھر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سعی کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں 2 نفل شکرانہ ادا کریں، سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، مبارک ہو۔ یہ عمرہ کا مختصر اور آسان ترین طریقہ ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔